بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تفسیر عثمانی سورۃ علم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے کھول نہیں دیا تیرا سینہ؟ نمبر 10 ووضعناها عنک وزرک، اور اتار رکھا ہم نے تجھ پر سے بوجھ تیرا، الذی انقض ظہرک، جس نے جھکا دی پیٹھ تیری۔ نمبر 11 ورفعنا لک ذکرک، اور بلند کیا ہم نے مذکور تیرا۔ نمبر 12 فإن سو۔ تفسیر سورہ علم نشرح۔ نمبر 10 علوم و معارف کے لیے آپ کا سینہ کھول دیا کہ اس میں علوم و معارف کے سمندر اتار دیا اور لوازم نبوت و فرائض رسالت برداشت کرنے کو بڑا وسیع حوصلہ دیا کہ بے شمار دشمنوں کی عداوت اور مخالفوں کی مزاحمت سے گھبرانے نہ پائیں۔ تنبیہ: احادیث و سیر سے ثابت ہے کہ ظاہری طور پر بھی فرشتوں نے متعدد مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ چاک کیا، لیکن مدلول آیت کا بظاہر وہ معلوم نہیں ہوتا، واللہ اعلم۔ نمبر 11 آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بوجھ اتار دیا۔ وحی کا اترنا اول سخت مشکل تھا، پھر آسان ہو گیا۔ یا منصب رسالت کی ذمہ داریوں کو محسوس کر کے خاطر شریف پر گرانی گزرتی ہوگی، وہ رفع کر دی گئی، یا وزر سے وہ امور مباحہ مراد ہوں جو گاہ بگاہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرین حکمت و ثواب سمجھ کر لیتے تھے، اور بعد میں ان کا خلاف حکمت یا خلاف اولا ہونا ظاہر ہوتا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بوجہ علو شان اور غایت قرب سے اس سے ایسے مغموم ہوتے تھے جس طرح کوئی گناہ سے مغموم ہوتا ہے۔ اس آیت میں ان پر مؤاخذہ نہ ہونے کی بشارت ہوئی۔ قد روی عن بعض السلف، حضرت شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ لکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمت عالی اور پیدائشی استعداد جن کمالات و مقامات پر پہنچنے کا تقاضا کرتی تھی، قلب مبارک کو جسمانی ترکیب یا نفسانی تشویشات کی وجہ سے ان پر فائز ہونا دشوار معلوم ہوتا ہوگا۔ اللہ نے جب سینہ کھول دیا اور حوصلہ کشادہ کر دیا اور وہ دشواریاں جاتی رہیں اور سب بوجھ ہلکا ہو گیا۔ نمبر 12 آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کو بلندی دی، یعنی پیغمبروں اور فرشتوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بلند ہے۔ دنیا میں تمام سمجھدار انسان نہایت عزت و وقت سے آپ کا ذکر کرتے ہیں۔ اذان و اقامت، خطبہ، کلمہ طیبہ اور التحیات وغیرہ میں اللہ کے نام کے بعد آپ کا نام لیا جاتا ہے، اور خدا نے جہاں بندوں کو اپنے اطاعت کا حکم دیا ہے، وہیں ساتھ کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کی تاکید کی ہے۔ مع العسر یسرا، البتہ مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ ان مع العسر یسرا، البتہ مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ نمبر 1 فاذا فرغت فانصب، پھر جب تو فارغ ہو تو محنت کر، وإلی ربک فارغب، اور اپنے رب کی طرف دل لگا۔ نمبر 2 تفسیر نمبر 1 مشکل کے بعد آسانی ہے، اللہ کی رضا جوئی میں جو سختیاں آپ نے برداشت کی اور رنج و تعب کھینچے، ان میں سے ہر ایک سختی کے ساتھ کئی آسانیاں ہیں۔ مثلاً حوصلہ فراخ کر دینا جس سے ان کی مشکلات کا اٹھانا سہل ہو گیا، اور ذکر کا بلند کرنا جس کا تصور بڑی بڑی مصیبتوں کے تحمل کو آسان کر دیتا ہے۔ یہ مطلب ہے کہ جب ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روحانی راحت دی اور روحانی کلفت رفع کر دی، جیسا کہ علم نشرح الی آخری سے معلوم ہوا، تو اس سے دنیاوی راحت و محنت میں بھی ہمارے فضل و کرم کا امیدوار رہنا چاہیے۔ ہم وعدہ کرتے ہیں کہ بے شک موجودہ مشکلات کے بعد آسانی ہونے والی ہے، اور تاکید مزید کے لیے پھر کہتے ہیں کہ ضرور موجودہ سختی کے بعد آسانی ہو کر رہے گی۔ چنانچہ حدیث و سیر سے معلوم ہو چکا کہ وہ سب مشکلات ایک ایک کر کے دور کر دی گئیں، اور ہر ایک سختی اپنے بعد کئی آسانیاں لے کر آئی۔ اب بھی عادت اللہ یہی ہے کہ جو شخص سختی پر صبر کرے اور سچے دل سے اللہ پر اعتماد رکھے اور ہر طرف سے ٹوٹ کر اسی سے لو لگائے، اسی کے فضل و رحمت کا امیدوار رہے، امتداد زمانہ سے گھبرا کر آس نہ توڑ بیٹھے، ضرور اللہ اس کے حق میں آسانی کرے گا، اس طرح کی نہیں کئی طرح کی۔ وفی الحدیث لن یغلب عسر یسرین، وفی ایضا لو جاء العسر فدخل هذا الحجر لجاء اليسر حتى يدخل عليه فیخرجه۔ نمبر 2 تنہائی میں توجہ اللہ کی ترغیب، یعنی جب خلق کے سمجھانے سے فراغت پائے تو خلوت میں بیٹھ کر محنت کر تاکہ مزید یسر کا سبب بنے اور اپنے رب کی طرف بلا واسطہ متوجہ ہو۔ تنبیہ: خلق کو سمجھانا اور نصیحت کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اعلیٰ ترین عبادت تھی، لیکن اس میں فی الجملہ مخلوق کا توسط ہوتا تھا۔ مطلوب یہ ہے کہ ادھر سے ہٹ کر بلا واسطہ بھی متوجہ ہو جانا چاہیے۔ اس کی تفسیر اور کئی طرح کی گئی ہے، مگر اقرب یہی معلوم ہوتی ہے۔ سورۃ التین، سورہ علم نشرح اختتام کو پہنچ